بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 7 ہے۔ لیکچر 7 میں جو ہے نا ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس دن ہم انسرٹ ٹول بار کو ڈسکس کر رہے تھے، کچھ فیچرز ہم نے انسرٹ ٹول بار کے ڈسکس کیے تھے، کچھ جو ہے وہ فیچرز اس کے رہ گئے تھے، تو آج اس کو بھی کنٹینیو کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا ریوائز کرتے جائیں۔ ہم کمپیوٹر آپریٹر کے کورس میں ہم نے کہا کہ کمپیوٹر آپریٹر کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے نا ریکوائرڈ ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا 8 قسم کے موڈیول تھے، جس میں ہم جو ہے وہ ایک موڈیول جو ہے کہ کمپیوٹر کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، ان کو دیکھ چکے ہیں، اس کی پریکٹیکل چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب جو سیکنڈ موڈیول ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم نے ورڈ ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے۔ ہم نے ورڈ ڈاکومنٹس کے بھی کچھ فیچر دیکھے ہیں، اس کا سٹارٹ دیکھا ہے، کیسے آپ نے ایک فائل سیو کرنی ہے، کیسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اسی کی جو چیز ہے نیکسٹ وہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ہم نے جو ہے ورڈ ڈاکومنٹس کے اندر مختلف جو ہے نا وہ ٹول بارز ہیں آپ کے، جو آپ جو ہے آپ نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے ورڈ ڈاکومنٹس کے اندر اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا، ہوم ٹول بار دیکھا تھا۔ آج اسی کو جو نیکسٹ ہے وہ ہمارا انسرٹ ٹول بار ہے۔ ہم نے انسرٹ ٹول بار کے اندر دیکھا کہ انسرٹ ٹول بار کے اندر جو ہے نا وہ جیسے ہی ہم کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ 7 ایک قسم کے جو ہے نا وہ اوپن ہوں گی نا انسرٹ ٹول کے اندر، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسرٹ ٹول بار کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پیجز ہیں۔ پیجز میں 3 چیزیں ہماری آتی ہیں، ایک کور پیج ہے، ایک اس کا بلینک پیج ہے، اور ایک جو ہے وہ پیج بریک ہے۔ کور کو ہم نے کہا کہ سٹارٹ میں کوئی بھی ہم بک وغیرہ لکھ رہے ہیں تو جس کے اوپر اس کا ٹائٹل وغیرہ ہوتا ہے، یا سٹارٹ میں جو فرسٹ پیج ہوتا ہے جو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی ہے، یا اس کو نومینیٹ کر رہا ہوتا ہے، یا جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ کور پیج کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارا بلینک پیج ہے، جس کے اندر ہم کوئی بھی چیز لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح پیج بریک ہے کہ جہاں پہ ہمارا کرسر ہے، اگر ہم اس پوزیشن سے نیکسٹ پیج کو طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم پیج بریک کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس ٹیبلز ہیں۔ ٹیبلز کا ہم نے کہا کہ جو روز ہیں اور کالمز ہیں، کوئی بھی چیز جس کی ہم جو ہے نا وہ ہاریزنٹل یا ورٹیکلی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اس کو ہم ٹیبل کا نام دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب بھی ہم ٹیبل کو اوپن کریں گے تو ہم سے پاپ اپ اوپن ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنے روز ہوں کتنے کالمز ہوں۔ اس کی سمپل ایگزامپل میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی دی تھی۔ فار ایگزامپل آپ ایک اسکول اسٹوڈنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو آپ اس میں 3-4 چیزیں لکھنے چاہیں، اس کا نیم کیا ہے، اس کا رول نمبر کیا ہے، اس کا فادر نیم کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اور اس کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے۔ تو یہ 5 فارم آپ کالم بنا رہے ہیں، جتنے نمبر آف روز ہیں۔ اگر آپ کی کلاس کے اندر 10 اسٹوڈنٹ ہیں، 10 کا ڈیٹا آ جائے گا، 100 ہوں گے تو 100 کا آ جائے گا۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا تو اس میں جو آپ ٹیبل بنائیں گے تو وہ 5×10 کا بنائیں گے یا 5×100 کا بنائیں گے۔ تو اس طرح کالمز اور روز کو ہم عام طور پہ ٹیبلز کہتے ہیں۔ پھر تیسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ السٹریشن تھی۔ السٹریشن میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے السٹریشن میں ہم اس کی جو ہے پکٹوریل جو ہے نا ایویڈنسز میں پکٹوریل ورڈ پیج کے اندر جو ہے نا وہ ہم مطلب پکچرز وغیرہ کا، جس میں ہم نے ایک پکس وغیرہ دیکھی تھیں، اس کا کلپ آرٹ دیکھا تھا، اس کے شیپس وغیرہ دیکھی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چارٹ وغیرہ دیکھا تھا۔ اس کے اندر جو ہے نا ہم نے گرافس وغیرہ دیکھے تھے کہ کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اب جو آج ٹوڈے کا جو ہمارا بیسیکلی انسرٹ ٹول بار کے اندر جو 4 چیزیں ہماری پینڈنگ رہ گئی تھیں، انشاءاللہ ہم اس فارمیٹ ٹول بار کو بھی اس میں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ہم جو ہے وہ اس میں جو انسرٹ ٹول بار کے جو باقی پینڈنگز ہمارے رہ گئے تھے، جس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمارے لنکس ہیں۔ اب لنکس کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اگزامپل آپ کو لنکس کی ایک سمپل اگزامپل دوں۔ کوئی آپ سے انٹرنیٹ کا پوچھتا ہے، اور وہ جو لنکس ہوتا ہے، لنک بیسیکلی ایک ایڈریس ہوتا ہے۔ سمپل سی اگزامپل آپ کو دوں کہ فار ایگزامپل عام طور پہ ہماری جو سڑکیں ہیں نا، یہ قسم کا جال ہیں، اور اس کے اوپر جو بسز چل رہی ہیں نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ لنکس ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جو بسیں ہیں وہ ایک ڈسٹینیشن تک لے کے جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں پنجاب میں ایک بس سرگودا سے چل رہی ہے،
ایک جو ہے وہ سڑک سرگودا سے لاہور کی جانب جا رہی ہے، ایک سڑک میاں والی کی طرف جا رہی ہے، ایک جو ہے وہ آپ کی بکھر کی طرف جا رہی ہے، ایک میاں والی کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے نا وہ آگے اور سائڈوں پہ جا رہی ہیں۔ مختلف روڈز ہیں، پنجاب کے مختلف روڈز ہیں، اس کے اوپر بسیں چل رہی ہیں، ہر بس کا ایک الگ ڈسٹینیشن ہے، ایک الگ روٹ ہے۔ تو یہ جو ڈسٹینیشن ہے یا جو ایڈریس ہے، اگر فار ایگزامپل سرگودا سے بس میاں والی جا رہا ہے تو میاں والی کا ایک لنک ہوگا، جیسے ہی ہم لنک پہ وہ کریں گے تو ہمیں اس ایڈریس کی جانب اس سڑک کے اوپر اس کی ہماری رہنمائی کر دے گی۔ تو لنک بیسیکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایڈریسز ہوتے ہیں، لنکس ایک ایڈریس ہوتا ہے جو عام طور پہ یوز ہوتا ہے، جو ایڈریس وغیرہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بک مارک بھی ہوتا ہے، کراس ریفرنس بھی ہوتا ہے۔ بک مارک میں ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص پوائنٹ کر دیتے ہیں، ایک خاص لوکیشن ہم رکھ دیتے ہیں، تو جیسے ہی ہم اس کی خاص لوکیشن رکھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے، اس پوزیشن کے اوپر لے جاتا ہے، اس کو عام طور پہ ہم جو ہے وہ بک مارک کا نام دے دیتے ہیں۔ یعنی بک مارک بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ایک خاص پوائنٹ یا ایک خاص ایڈریس جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو جیسے ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں ہیپر لنک جو ہوتا ہے وہ جمپ کر کے ڈائریکٹلی بک مارک لوکیشن کے اوپر چلا جاتا ہے۔ بک مارک جب بھی ہم کریں گے تو وہ ہائپر مارک ہمارا جو ہوگا وہ ڈائریکٹ اسی لوکیشن کے اوپر چلا جائے گا جس کو ہم نے ایڈریس دیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کراس ریفرنس کی۔ تو بیسیکلی کراس ریفرنس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی ہیڈنگز ہوتی ہیں، کچھ فگرز ہوتی ہیں، کچھ ٹیبلز ہوتی ہیں جو انسرٹ کی جاتی ہیں کراس ریفرنس کے ساتھ۔ تو کراس ریفرنس کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک چیز آپ نے چینج کی تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگی، اس کے اندر وہ جو اس کے ساتھ لنکڈ ہوگی وہ وہاں کے اوپر بھی اس کا جو ہوگا وہ کنٹینٹ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہوتا جائے گا، وہ جو ہوگا اس کے اوپر چینج ہوتا جائے گا۔ تو یہ عام طور پہ جو ہے نا وہ آپ کا فنکشن ہے کراس ریفرنس کا۔ تو اگر ہم اس میں غور کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ عام طور پہ جو لنکس ہیں یہ بیسیکلی ایک قسم کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، اور جو بک مارک ہوتا ہے وہ خاص پوائنٹ کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا ایڈریس تک پہنچا دیتا ہے۔ اور کراس ریفرنس بیسیکلی کیا ہوتا ہے، کراس ریفرنس جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ جو کراس ریفرنس ہوتا ہے وہ ایک اسائن کیا جاتا ہے پوائنٹ جس کے اوپر یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ جمپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈسکشن ہماری تھی وہ لنکس کے ریگارڈنگ تھی کہ لنکس کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ 3 چیزیں تھیں، ہیپر لنک تھا، بک مارک کا کیا کام تھا، اور کراس ریفرنس کا کیا کام تھا۔ اچھا، تو اب ہم جو نیکسٹ ہے وہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ہیڈر اور فوٹر، کہ ہیڈر کا کیا کام ہوتا ہے اور فوٹر کا کیا کام ہوتا ہے۔ بیسیکلی ہمیں پتہ ہے کہ پیج کے جو ہے نا مختلف سائزز ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک پیج ہوتا ہے نا مختلف سائز ہوتا ہے، A4 کا ہوتا ہے، A3 کا ہوتا ہے، لیگل سائز ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لیٹر سائز ہوتا ہے۔ تو جو عام طور پہ ڈاکومنٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے وہ A4 سائز ہوتا ہے، جو عام طور پر کورٹس وغیرہ میں لیگل پیج یوز ہوتا ہے وہ تھوڑی سی اس کی جو ہے نا وہ لینتھ زیادہ ہوتی ہے، A4 سائز نارمل ہوتا ہے۔ تو اب ایک پیج جو ہے اس کا ہیڈر اور فوٹر کیا چیز ہے۔ تو ایک پیج کے ہیڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیج لکھنا ہے، دوسرا لکھنا ہے، تیسرا لکھنا ہے، چوتھا لکھنا ہے، پانچواں لکھنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر پیج کے اوپر، پہلے ایک چیز اور بھی آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ پیج کے ہیڈر سے مراد ہے اس کا ہیڈز والی سائڈ، اور اس کے فوٹر سے مراد ہے اس کے فٹ والی سائڈ یعنی اس کا پیندہ، اور وہ سے مراد ہے اس کا فرنٹ یعنی سٹارٹ جو ہے بالکل ہیڈر ہے جیسے انسان کا ہیڈ ہوتا ہے۔ تو اب ہیڈر جو ہوتا ہے، اگر آپ فرض چاہ رہے ہیں کہ آپ 10 پیجز کا جو ہے نا وہ ایک ایسے لکھنا چاہ رہے ہیں یا 10 پیجز کی ایک رپورٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر پیج کے ہیڈر کے اوپر یا ایک آفیشیل ڈاکومنٹس آپ جو ہے نا وہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہر جو ہے پیج ہے اس کے اوپر آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نام آئے، آپ کا فون نمبر آئے اس کے اوپر، اور ہر جو ہے وہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا ہیڈر وہ آپ کے جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا لوگو دیا جاتا ہے،
جس آرگنائزیشن سے ہے، جیسے فار ایگزامپل پروونس اگر پنجاب سے ہے تو ایک سائڈ پہ پنجاب کا لوگو آ جائے گا، دوسری سائڈ میں آپ کے جو انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، اس کا لوگو آ جائے گا. جس سے فار ایگزامپل فوڈ اتھارٹی ہے تو ایک سائڈ پہ فوڈ اتھارٹی کا ہوگا، دوسری سائڈ پنجاب گورنمنٹ کا ہوگا. اسی طرح اگر ڈی سی آفس ہے تو وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ کے حساب سے آپ نے اپنے لوگو لگا دینا. سینٹر میں جو بھی انسٹیٹیوٹ ہوگا اس کا وہ نام آ جائے گا. تو جو ہیڈر ہوتا ہے، ہیڈر کے اوپر آپ نے ایڈریس دینا ہوتا ہے، آپ کا لینڈ لائن نمبر دینا ہوتا ہے، آپ کا ای میل ایڈریس وہاں پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں فوٹر کے اندر. تو ہیڈر کے اندر آپ کی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کا نام وغیرہ آ جاتے ہیں، اور فوٹر کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا جو ہے وہ ایڈریس وغیرہ، فون نمبر، لینڈ لائن، یہ ساری چیزیں یوز ہوتا. تو ایک پیج کا ہیڈر اور فوٹر یہ ہوتا ہے. اب آپ کیا کریں گے، فار ایگزامپل ایک پیج کے اوپر آپ نے ہیڈر لکھا اور پھر اس کا جو ہے نا وہ آپ نے فوٹر بھی لکھا. تو جب آپ نے ہیڈر اور فوٹر لکھا تو اب ہیڈر اور فوٹر لکھنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ ہیڈر اور فوٹر لکھنے کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ ہر پیج کے اوپر آپ کا ہیڈر آئے اور ہر پیج کے اوپر آپ کا فوٹر آئے. تو ہر پیج کے اوپر ہیڈر اور فوٹر لکھنے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک پیج کریں گے، اس کا ہیڈر دے دیں گے. چاہے آپ 500 پیجز لکھ رہے ہیں، چاہے آپ 1000 پیجز لکھ رہے ہیں، تو سب کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا ایک ہی ہیڈر آ رہا ہوگا اور ایک ہی فوٹر آ رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہیڈر اور فوٹر کی وہ ہوتی ہے. یہ بیسیکلی آپ کا پیج نمبر ہوتا ہے، کوئی نام وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹائٹل دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا کچھ بھی آپ جو ہے نا وہ اس کے باٹم کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں فوٹر کے اندر، اور وہ اس کے ٹاپ آف دا پیج ہوتا ہے بیسیکلی آپ کا ہیڈر. اور فوٹر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا پیندا وغیرہ عام طور پہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے ہمارا ٹیکسٹ اینڈ سمبلز ہے. ٹیکسٹ ہے کہ ٹیکسٹ کیا جو ہے نا وہ ہم نے کرنا ہے. اچھا، عام طور پہ میں آپ کو ایک بہترین چیز بتاتا جاؤں کہ اب نیکسٹ اس میں ہے آپ کا جو ہے وہ پیج کا مطلب، آپ جو ہے نا وہ مطلب اس میں اگر فار ہیڈر فوٹر میں بھی کچھ ڈیزائننگ ہے. کچھ ڈیزائننگ اس طرح ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بیسیکلی ہو نا اس کے اوپر پیج نمبر بھی آئے کہ 1 2 3 4 ہے. ہیڈر فوٹر تو آپ نے لکھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اس کا پیج نمبر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا پیج نمبر یہ ہے. اب جو نیکسٹ ذکر کر رہے ہیں وہ ہم اپنے ٹیکسٹ کی کر رہے ہیں. تو ٹیکسٹ کیا ہے، بیسیکلی ٹیکسٹ کا ڈیزائن ہے کہ ہم جو ٹیکسٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ کس ٹائپ کا ہے، کیا اس کا فارمیٹ ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے. تو اس میں بھی 3 4 5 چیزیں انوالو ہیں. ایک ٹیکسٹ باکس ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ آپ کا کوئک پارٹ ہوتا ہے، اس کا ورڈ آرٹ ہوتا ہے، اس کی ڈراپ کیپ ہوتی ہے، اور ایکویشن وغیرہ شامل ہوتی ہے اس میں نا. اور لاسٹ پہ جو ہے نا وہ آپ کے سمبلز وغیرہ شامل ہیں کہ سمبلز میں کیا کیا چیز ہوتی ہے. ٹیکسٹ باکس جو ہوتے ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے. آپ نے ایک پہلے سے ہی ایک فارمیٹ بنایا ہوتا ہے. پری فارمیٹڈ سے مراد ہے کہ آپ نے اس کا پہلے ہی ایک فارمیٹ طے کر لیا کہ میں نے جو بھی چیز لکھنی ہے وہ اس فارمیٹ کے تحت لکھنی ہے. یہ نہیں کہ ایک لائن لکھی ہے وہ اور فارمیٹ سے ہے، نیکسٹ جو لکھی ہے وہ اور سے ہے، نیکسٹ جو لکھی ہے وہ اور سے ہے. تو آپ نے ایک پری فارمیٹڈ جو ہے نا وہ آپ نے ٹیکسٹ وہاں پہ کرنا ہوتا ہے. تو کوئک پارٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ انسرٹ کرنے ہیں ری یوزیبل پیسز آف کنٹینٹ ہوتا ہے. مقصد ہے آپ نے جو کوئک پارٹ اس میں لکھنا ہے کہ جو کنٹینٹ ہے اس کو ری یوز کرنا ہے. آپ نے ری یوزیبل پیسز آف کنٹینٹ ہیں آپ کے، ری یوزیبل آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نا ری یوز کریں، دوبارہ آپ جو ہے نا وہ اس پیسز کو، حصے کو لکھیں. اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ ورڈ آرٹ کا نام دیتے ہیں، یہ ایک ڈیکوریٹو ٹیکسٹ ہوتا ہے. مطلب ایک ڈیکوریشن ہے، فرض میں کمرہ ہے، آپ اس کو سجانا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر آپ بتیاں وغیرہ لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر مختلف پھولز وغیرہ لاتے ہیں تو ایک خوبصورت. تو یہ بیسیکلی جو آپ کا ورڈ آرٹ ہے، ورڈ آرٹ ایک ڈیکوریٹڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے جو آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر ایک ڈیکوریٹ ہوا ہوتا ہے. وہ ایک خوبصورت دکھائی دیتا ہے جب وہ ہوتا ہے تو ذرا اس میں چارمنگ ہوتی ہے، پڑھنا ایزی ہوتا ہے. اسی طرح ایک چیز ہے آپ کی ڈراپ کیپ. ڈراپ کیپ بڑی مزدار چیز ہے. فار ایگزامپل ایک آپ ایسے لکھ رہے ہیں، ایک پیراگراف لکھ رہے ہیں، تو جو فرسٹ آپ کا ہوگا نا، فرسٹ پیج ہی آپ کا جو ہے نا وہ مطلب کیپیٹل ہی ہوگا
کہ آپ کو جو ہے نا فرسٹ پیج ہی کیپٹل ہوگا۔ اچھا، تو آپ جب پیراگراف لکھیں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس پیراگراف کا فرسٹ ورڈ جو ہے نا وہ کافی بڑا ہو۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ غور کریں ڈراپ کیپ کے اندر یہ 1 2 3 4 5 لینے کے اوپر ایک اے لکھا ہوا ہے، تو اب یہ فرسٹ لیٹر جو ہے نا اس کا کیپٹل ہے۔ تو یہ بگننگ آف پیراگراف ہوتا ہے کہ ایک سٹارٹ میں آپ پیراگراف لکھ رہے ہیں، اس کے بگننگ آف میں ایک میں جو ہے نا ڈراپ کیپ ہوگا۔ اچھا، نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے آپ کا جو فار ایگزامپل اب ایک اور چیز بھی ہے کہ فار ایگزامپل آپ چاہ رہے ہیں ڈراپ کیپ کے بعد نا آپ سگنیچر لائن بنانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک سگنیچر لائن بھی بن جائے گی۔ اس طرح آپ سگنیچر کر رہے ہیں جس کو عام طور کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ عام طور پہ تو ہم مینول سائن کرتے ہیں نا، تو ایک سگنیچر لائن ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک ہے ہر پیج کے اوپر آپ کا ایک سگنیچر بنا ہوا۔ سگنیچر لائن اس طرح ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے اینڈ پہ اپنا نام لکھنا ہے کہ شیخ وقار احسن یا مینیجر ماڈل بازار، یا اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے لکھنا ہے اسسٹنٹ کمشنر، تو یہ ایک سائن ہے آپ کا نا، مگر سگنیچر لائن ہوگی۔ اس کے اوپر وہ ٹیکسٹ لکھا ہو، اس کے اوپر آپ اپنے سگنیچر کرتے رہیں گے، یا کمپیوٹرائز آپ سگنیچر کر رہے ہیں وہاں پہ پیسٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ڈیٹ ٹائم ہوتا ہے، آپ اس میں ڈیٹ ٹائم بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ ڈیٹ ٹائم کس ڈیٹ کو کس پیج کے اوپر کیا ڈیٹ ہے، کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے، کیا کیا جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے، تو ڈیٹ ٹائم بھی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آبجیکٹ ہے کوئی آبجیکٹ آپ وغیرہ اس کے اوپر کرنا چاہیں۔ آخری جو لاسٹ ون ہے وہ ہمارے یہاں سیمبلز ہیں۔ فار ایگزامپل ہم عام طور پہ ایکویشنز لکھتے ہیں، ایکس لکھتے ہیں، پاورز لکھتے ہیں، مختلف سیمبلز ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا ہم فلیش کو امبیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے سیمبلز وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی سیمبلز کیا ہوتے ہیں کہ جو آپ کے کی بورڈز کے اندر نہیں ہوتے، جیسے فار ایگزامپل کاپی رائٹ ہے، اب کاپی رائٹ کا سی جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، اسی طرح ٹریڈ مارک کا سیمبل آپ کے پاس نہیں ہوتا، پیراگراف کا نہیں ہوتا، یونیکوڈ کا نہیں ہوتا۔ اس طرح مختلف جو کریکٹرز ہوتے ہیں نا عام طور پر وہ یوز ہوتے ہیں سیمبلز میں، جس میں پلس مائنس ہو گیا، ناٹ ایکول کا سائن ہو گیا، لیس دین گریٹر کا سائن ہو گیا، بیٹا کا ہو گیا، الفا کا ہو گیا، پائی کا ہو گیا، گیما کا ہو گیا، یہ سارے کے سارے سائنس جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو لیکچر ہے، یہ آج ہم الحمدللہ انسرٹ ٹول بار ختم ہو گیا ہے، اور جو ہے نا وہ ہم نے فارمیٹ ٹول بار دیکھا۔ اس کے بعد اب جو نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا فارمیٹ ٹول بار کو جو ہے نا تھارولی ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم 1 2 لیکچر کے بعد اس قابل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو سیریز وغیرہ کا ایک ٹاسک دوں گا، 1 2 پروجیکٹس آپ کو دوں گا، تو آپ نے وہ مجھے کمپلیٹ کر کے سکتے۔ تو آج کے لیے تھینک یو، بہت مہربانی، شکریہ۔